بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، جیل میں قیدی نمبر 804 کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، اور یہ جو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں یہ بالکل کنفرم ہے، میری بات ہوئی ہے براہ راست، یعنی میں اب سورس آپ کو بالکل آئیڈیا بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اتنی سختی کی گئی ہے اور حالات کو اتنا کنٹرول کیا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اب تو ذرا سی کوئی چیز باہر آنے نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ بشرا بی بی کی اگر اپنے بچوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ بھی اب بند ہے، کچھ 4 ہفتے ہو گئے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، تو بشرا بی بی سے بھی حلف لیا جاتا ہے اور ان کے بچوں سے بھی حلف لیا جاتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی خان صاحب کے بارے میں بشرا بی بی بات نہیں کرے گی اور بچے باہر جا کے کوئی بات ہی نہیں کریں گے۔ خاص طور پہ ان سے کہا گیا کہ جو بشرا بی بی کی ایک بہن ہے مریم بٹو، وہ کوئی سٹیٹمنٹ بالکل اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی نہ دیں۔ تو فیملی نے ان سے بھی ریکویسٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ لیکن میں آپ کو جیل کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں بڑی کلیئرلی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کی صحت بہت خراب ہے اور ان کی ایک آنکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی اور ان کی دوسری آنکھ بھی افیکٹ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے بشرا بی بی کو کہا کہ آپ کی دوسری آنکھ کا بھی لیزر کرنا پڑے گا اور اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے، وہاں سے بھی پانی بہتا رہتا ہے، اور جو ایک آنکھ ہے وہ 3 مہینے تک اس کو جو ہے وہ لگ بھگ ایسے ہی ہے جیسے وہ آنکھ بند ہے اور وہ کام نہیں کر رہی۔ بشرا بی بی وہاں پہ چلاتی رہی بار بار، اور انہوں نے اللہ اور رسول کے واسطے دیے وہاں موجود عملے کو، اور انہیں بار بار یہ کہا کہ میری آنکھ خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت شدید تکلیف ہے، کسی ڈاکٹر کو بلا دیں۔ لیکن عملے نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا، بلکہ وہاں جو عملہ موجود ہے ان میں ایک جو عملے کی انچارج ہے خاتون، مریم اس کا نام ہے، میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں، خاتون کا نام ہے مریم۔ یہ جو وہاں پہ عملہ بشرا بی بی والے بلاک کو دیکھتا ہے یا وہاں پہ وہ موجود رہتا ہے سیکیورٹی پہ، کیونکہ وہاں خواتین کی جیل میں خواتین کا عملہ ہوتا ہے، تو وہ مریم نامی خاتون آفیسر ہے وہاں پہ، اس نے بہت ناک میں دم کیا ہوا ہے اور وہ بہت بدتمیزی کرتی ہے بشرا بی بی کے ساتھ۔ یہ بھی ہوا کہ وہاں پہ 4 خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا الگ الگ ٹائم پہ، اور وہ خواتین چیخیں مارتی رہیں صرف بشرا بی بی کو ذہنی طور پہ اذیت دینے کے لیے، یعنی خواتین کو کہیں اور سے لا کر یہاں قریب پہنچا کر تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ ٹارچر کی آوازیں اور وہ جو چیخیں ہیں وہ بشرا بی بی سنے۔ تو اس طریقے سے یہ انسان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے واسطے دیے، انہوں نے رسول کے واسطے دیے کہ میری آنکھ بڑی شدید درد ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بلا دو۔ بلاخر کافی دنوں کے بعد ڈاکٹر بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی بشرا بی بی کی آنکھ دیکھی وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی فوراً ان کو اسپتال لے کر چلیں، ان کی سرجری کرنی پڑے گی ابھی، ورنہ ان کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ پھر انہیں اسپتال پہنچایا گیا، ان کی سرجری کی گئی، اور پھر ڈاکٹر نے باقاعدہ یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ نے یہاں سے اسپتال سے ابھی جانا نہیں ہے، اور یہ بتا دیا ڈاکٹر نے کہ ان کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا اس حالت میں۔ لیکن پھر وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی ان کو تو جیل پہنچانا ہے، پھر بشرا بی بی کو واپس جیل پہنچا دیا گیا۔ آخری جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب ابھی پہنچے تھے اور ان کو نکالا گیا تھا جیل سے باہر، ایک تو انہیں نکالا گیا پمز اسپتال لانے کے لیے اور ایک مبینہ طور پہ اس سے پہلے بھی نکالا گیا۔ یہ جو کہانیاں کروائی جا رہی ہیں نا قوم کو کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، کوئی ملاقات ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی حتمی طور پہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو تو کسی سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کا جو آخری پیغام ہے وہ جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایگزیکٹلی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی جملہ مجھے رپورٹ ہوا اور ایگزیکٹلی وہی جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ میری بہنوں سے کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے آ کر ملیں یا مجھے ملنے کی کوشش کریں، یہ جملہ ہے جی، کہ میری بہنوں کو پیغام دو کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ مجھ سے آ کر ملے یا مجھے ملنے کی کوشش کریں۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے اپنی بہنوں کے نام، جو ایک فائنلی ایک پیغام تھا۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں بتاؤں گا تو یہ نظام بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، یعنی وہاں پہ بہت گندگی ہے، بہت کیڑے مکوڑے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں بشرا بی بی کو زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ضد ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان سے توڑ کر باہر نکالنا اور وہ عمران خان کے خلاف آ کر سٹیٹمنٹ دے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو
مجھے سورسز نے بتایا کہ انہوں نے بشرا بی بی نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کروں یہاں پہ اس موقع پر، جب اتنی میں نے سزا کاٹ لی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں کیٹیگوریکلی میرے سورس نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان تو ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے ایسے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان بات کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنے کے ذریعے سے عمران خان رستہ نکالنا چاہتا ہے، اس نے بندے بھی نامینیٹ کیے ہوئے کہ فلانا فلانا بندہ بات کر سکتا ہے، وہ رستہ نکالنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے گا، عمران خان سیاست چھوڑ دے گا، یا عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا 3-4 سال کے لیے، تو یہ تو نہیں ہونا۔ یہ تو عمران خان اس کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مانے۔ تو یہ جو پیغام ہے عمران خان کا ون لائنر، یہ بات تو لگ بھگ 2-3 ہفتے شاید ہو گئے اس بات کو، میرے پاس لیٹ پہنچی ہے، لیکن یہ پیغام ایز اٹ از ہے عمران خان صاحب کا کہ میری بہنوں کو یہ پیغام دو یا ان سے کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے ملنے کی کوشش کریں یا مجھ سے ملنے آئیں۔ اب عمران خان صاحب کی بہنیں تو ہر ہفتے کوشش کرتی ہیں، پورا زور لگاتی ہیں، عدالتوں میں بھی جاتی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے، تو وہاں ملاقات ہو نہیں پا رہی۔ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو ان کا بنایا ہوا رجیم ہے وہ ہر ظلم کر کے دیکھ چکا ہے، لیکن وہ پاکستان کو چلانے میں مکمل طور پہ ناکام رہے۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر ایران کو منانے کی کوششیں کی، یعنی یہ جو ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں ہم ایک ثالث کے طور پہ تو تھے، لیکن ہم امریکہ کے پیغام رساں تھے، یعنی ہماری کوشش یہ تھی کہ امریکہ جو مانگ رہا ہے وہ ہم ایران کو لے کر دیں۔ جب قطری آئے تو انہوں نے ایسی ثالثی کی جس میں ایران کو بھی ملا، امریکہ کو بھی ملا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ فیس سیونگ مل گئی جبکہ ایران کو بہت سارا کچھ مل گیا جو وہ پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا انہیں۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کی آفر کے اندر اتنا کچھ نہیں تھا ایران کے لیے، لیکن قطر کی آفرز کے اندر جو ہے وہ ایران کے لیے بہت سارا کچھ تھا۔ تو قطر نے زیادہ بہتر مذاکرات کروائے، ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، پاکستانیوں کا اتنا نہیں ہے۔ لیکن اگر عاصم منیر اور شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے، مکمل طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے تھا، جو انہوں نے اس سے وعدے کیے تھے، اگر یہ اس کو ایز اٹ از وہ سارا کچھ دینے میں کامیاب ہو جاتے، گو کہ انہوں نے کوشش بہت کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے پاکستان ہی آ جاتا ٹرافی اٹھانے کے لیے، کیونکہ ٹرمپ نے تو ان کو کہا تھا مجھے یورینیم چاہیے، ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ آپ نئے ہرمز کو انکنڈیشنلی وہ کھول دیں اور میں صرف جنگ بندی کروں گا۔ شروع تو یہاں سے ہوا تھا معاملہ جو پاکستان نے کیا تھا کہ جناب جنگ بندی کر دیں صرف، لیکن بعد میں جب قطری آئے تو ایرانیوں کی زیادہ باتیں مانی گئی اور امریکنز کی بہت کم باتیں مانی گئیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ تقریب نہیں ہوئی، اس کا بڑا افسوس ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ تقریب چلی جاتی ہے سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں، اور پھر شہباز شریف صاحب تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ میں جا کے وہاں پہ میزبان بن جاؤں گا اور میں میزبانی کروں گا اور باقی سارے جو ہیں وہ میرے پیچھے چلیں گے۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ بکنگ شوکنگ کر لی، وہاں اپنے بندے بھی بھجوا دیے، وہاں تیاریاں شروع کر دی گئیں اور انہوں نے ریہرسل شروع کر دی کہ یہاں پہ یہ کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی تقریر بھی لکھ لی گئی، فیلڈ مارشل نے کیا کرنا یہ بھی کر لیا گیا، لیکن ان کی انفارمیشن سے باہر 2 دن پہلے ہی معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے۔ ٹرمپ نے بھی دستخط کر دیے اور دستخط کر دیے ایرانی صدر نے بھی، اور انہوں نے معاملہ لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب یہ وہاں کیا لینے جاتے، قوم کا پیسہ ہی ضائع کرنا تھا نا، جو انہوں نے پہلے بھی بہت پیسہ ضائع کیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ معاملہ لپیٹ دیا، ایرانیوں نے بھی لپیٹ دیا، اور اب یہ بیٹھے ہیں سر پکڑ کے کریں کیا۔ اب اگر یہ وہاں جاتے ہیں اس سرمنی کو کروانے کے لیے تو یہ تو آلریڈی ہو چکی ہے، تو پھر یہ کیوں جا رہے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ لہذا یہ دورہ منسوخ ہو گیا شہباز شریف کا، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ ایک ٹیشو پیپر ہیں، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا ہے، اگر آپ اچھی طرح ہمارا گند اٹھائیں گے تو آپ کی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی عزت رہے گی، آپ ہماری جیب میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کام نہ کیا تو آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا، بس اتنی اوقات ہے۔ اور جہاں تک تعریف کا معاملہ ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے یہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل کو، کہ آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے، بے فکر رہے، بہت جلدی کر دیں گے، یعنی بہت جلدی آپ سنیں گے ڈونلڈ ٹرمپ بہت تعریف کر رہا ہوگا شہباز شریف کی یا فیلڈ مارشل کی، تو ان کو کمپنسیشن مل جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ کمپنسیشن نہیں ملے گی۔ اور جو پاکستان میں گالم گلوچ کی جا رہی ہے اس سارے ماحول میں، یا غصہ اتارا جا رہا ہے، وہ ایرانی قیادت کے اوپر اتارا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس کے لیے راضی نہیں تھے کہ تقریب کی جائے، لیکن وہ سیلیبریشن موڈ میں ہے ہی نہیں۔ آپ اگر آیت اللہ علی خامنئی کے جانشین ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ سیلیبریشن موڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیں، ڈیل کے بعد ایک بہت اہم بیان جو ہے وہ مجتبیٰ خامنئی کا آیا، اور انہوں نے جو اپنے بیان میں کہا
اس کے اندر ہے ساری سٹوری. انہوں نے کہا امریکہ سے معاہدے پر متفق نہیں تھا, اپنے صدر کی یقین دہانی پر منظوری دی ہے. یہ سپریم لیڈر جو ہیں مجتبی خامنئی, انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ مستقبل میں آمنے سامنے مذاکرات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ایران دشمن کا موقف قبول کر لے گا. اور یہ تحریری بیان جاری کیا گیا ہے رہبر معظم مجتبی خامنئی کی جانب سے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات صرف سفارتی عمل کا حصہ ہو سکتے ہیں, جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایران اپنے قومی موقف یا اصولی موقف سے دستبردار ہو جائے گا. امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے حوالے سے ان کی اپنی رائے مختلف تھی, تاہم ایرانی صدر نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ اور ان کی حکومت ایرانی قوم کے حقوق اور مزاحمتی محاذ کے مفادات کا مکمل تحفظ کریں گے, اور اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی ہے. مجتبی خامنئی نے مزید کہا کہ ایرانی صدر کی اس یقین دہانی اور ذمہ داری قبول کرنے کے عہد کی بنیاد پر ہی میں نے معاہدے کی منظوری دی ہے. پھر انہوں نے خبردار بھی کیا امریکہ کو کہ اگر امریکہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے دوران لالچ یا اضافی مطالبات کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا. ایران معاہدے کی ان ہی شقوں کا پابند رہے گا جن پر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق ہوا ہے, تاہم کسی بھی یک طرفہ دباؤ یا نئی شرائط کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ جناب خامنئی نے کہہ دیا. تو دیکھیں ان کا تو موڈ اس طرح کا تھا, ان کے صدر کا آپ نے چہرہ دیکھ لیا جب انہوں نے دستخط کیے, وہ بہت سنجیدگی میں تھے. ہم سیلیبریشن موڈ میں چلے گئے تھے, ہمارے تو بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے, ڈانس کیا جا رہا تھا, یہاں ناچ گانا چل رہا تھا, گھنگرو توڑ دیے تھے ناچ ناچ کے یہاں پہ ٹاؤٹوں نے کہ جناب ہم نے پتہ نہیں کیا حاصل کر لیا. وہ جن کی جنگ بندی ہوئی ہے, جن کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں, جنہوں نے اتنی خوفناک جنگ لڑی ہے, ان کے چہروں کے اوپر بہت سنجیدگی ہے, اور مجتبی خامنئی اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے. ایرانی صدر نے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا. جو ایران کے سپریم لیڈر نے سٹیٹمنٹ دیا, اس کے اوپر ایرانی صدر نے جو سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی کہ رہبر معظم کا پیغام مذاکرات کے دوران قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک رہنما روڈ میپ ہے. ہم ان کے تحفظات اور ہدایات پر عمل درآمد کرنے کے لیے خود کو پرعزم سمجھتے ہیں, یعنی ہم کریں گے وہی جو ہمیں ہمارے رہبر معظم کہیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ مل کر فیصلہ کیا تھا, اور ہم نے یہ فیصلہ ایرانی قوم کے مفاد کے اندر کیا ہے, اور مزاحمتی محاذ جتنے بھی ہیں ہمارے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, ان کا تحفظ کریں گے. بلا شبہ حکام کے لیے ریڈ لائن قومی مفادات اور بہادر ایرانی قوم کے وقار, عزت اور طاقت کا تحفظ ہے, اور مذاکراتی ٹیم کی جانب سے گفتگو کی باریکیوں پر بھرپور توجہ اور قادر مطلق کے فضل و کرم پر پختہ امید کے ساتھ ایک عظیم فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ. وہ ابھی اسی موڈ کے اندر ہیں, اور ہم سیلیبریشن موڈ میں چلے گئے تھے, جو ایرانیوں کو زیادہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں پہ اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں, اور یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے, اور یہ خطے کے چودھری بننے کے چکر میں وہاں پہ تقریبات منعقد کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں کے زمین آسمان کے کلابے ملا دینے تھے. ایرانیوں نے وہاں بیٹھ کے منہ دیکھنا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنا کوئی کھیل کھیل دینا تھا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ آتے تو جو امریکی آتے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے. میڈیا کے اندر تو وہ بہت تیز ہیں, لہذا میرے خیال میں ایرانیوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا, اور امریکنز بھی کوئی اتنے دلچسپی نہیں رکھ رہے تھے کہ پاکستان کی سربراہی میں یا پاکستان کی میزبانی میں وہ سارے آ کر بیٹھ جاتے. تو جناب شہباز شریف صاحب کا دورہ تو ہو گیا منسوخ, اور قوم کے پیسے بچ گئے, قوم کو مبارک ہو. اب وہ جو وہاں پہ رنگ روٹ بھیجے ہوئے نا, ان ساروں کو واپس بلوا لیں, تاکہ وہ بھی قوم کا مزید پیسہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ضائع نہ کریں. ناظرین, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب کمی کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ جنگ بندی ہو گئی ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی. جنگ سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جتنی تھیں اب تقریباً اتنی ہو چکی ہیں. یہ لگ بھگ 75 یا اس سے بھی نیچے کچھ لوگ رپورٹ کر رہے تھے. میں نے ابھی ایگزیکٹلی دیکھا نہیں ہے, جب لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو یہ لگاتار نیچے آ رہی تھی اور 75 کے آس پاس پہنچی ہوئی تھی. تو اتنی تیزی سے اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے گر رہی ہیں تو یہ تو لگ بھگ 40% کم ہو گئی ہیں. تو پاکستانیوں کو کتنا ریلیف ملا. جب تھوڑی سی قیمت بڑھی تھی تو انہوں نے اٹھا کر پیٹرول کو پہنچا دیا تھا 450 روپے تک لیٹر پہ یہ لے گئے تھے, اور اب انہیں اس کو کم سے کم 200 روپے سے نیچے لے کر آنا چاہیے. کیونکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب عالمی منڈی میں پیٹرول $100 فی بیرل سے بھی زیادہ قیمت پہ مل رہا تھا تو عمران خان صاحب بیچ رہے تھے 150 روپے لیٹر کا. آج یہ پیٹرول جو ہے اس سے بھی بہت کم قیمت پہ, یعنی جتنے کا عمران خان صاحب لے رہے تھے اس سے 30% کم قیمت پہ آج مل رہا ہے. تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ عمران خان کے دور سے 30% کم نہیں کرتے قیمت, تو 200 کے اندر تو کم سے کم لے آئے.
یا عمران خان صاحب کے دور کے مطابق تو لے آئے، لیکن انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کر لیے ہیں اور عوام کے اوپر لیویاں لگا کے پیسے اکٹھے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ پیسہ اکٹھا کرنے کا۔ پاکستان میں کوئی ٹرسٹ کرتا نہیں ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ لے کر آتا نہیں ہے، لوگ پیسہ نکالنے کے لیے اور ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کاروبار ہوگا تو ٹیکس ہوگا۔ تو ایسے میں سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بجلی پہ، گیس پہ، پیٹرول پہ اضافی ٹیکسز اور لیویاں لگا دیں اور لوگوں کی جیبیں کاٹیں۔ یہی اس وقت یہ حکمران کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ اور راستہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ 50-55 روپے کم کریں گے، ویسے انہیں جو کم کرنا چاہیے کم سے کم بھی 170-180 روپے ان کو پیٹرول کی قیمت کم سے کم فوری طور پہ کم کرنی چاہیے۔ ناظرین، انوار الحق کاکڑ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ میں انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک لالچی آدمی سمجھتا تھا، میں انہیں ایک مفاد پرست انسان سمجھتا تھا، کیونکہ جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اسلام آباد میں چائے کے ڈھابوں پہ تو وہ بلوچوں کے اور پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ اس وقت وہ بات کرتے تھے انسانیت کی، بلوچوں اور پشتونوں پہ ہونے والے ظلم کی بات کرتے تھے۔ لیکن وہی انوار الحق کاکڑ جیسے ہی اس کو وزارت عظمیٰ آفر کی گئی، نگران وزیر اعظم بنایا گیا، تو اس نے اپنا اصل رنگ دکھایا اور وہ ایک مفاد پرست ثابت ہوا۔ اب کاکڑ کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، کاکڑ نے کہا کہ اگر سمیع الدین بلوچ یا کوئی اور ایکٹیوسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کسی پیارے کو کسی نے مسنگ کیا ہوا ہے یا جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے تو عدالت میں جائیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کروائیں، نام دیں کہ میجر محمد علی نے یہ کیا ہے اور انہیں پھانسی لگا دیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے کسی ادارے نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کاکڑ صاحب، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو۔ کتنے بے شمار لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے، میں خود جبری طور پہ لاپتہ ہوا، مجھے آصف منیر صاحب کے رجیم میں آئی ایس آئی نے جبری طور پہ لاپتہ کیا، اور اس وقت بھی میں لاپتہ تھا جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنائے گئے تھے نگران۔ میرے گھر والوں نے ایف آئی آر کروائی تھی، کیا بنا اس ایف آئی آر کا؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ میں عدالت کو آوازیں دیتا رہا کہ مجھے بلا کر سنو، جج میرا مذاق اڑاتے رہے، مجھے بلا کر قاضی فائد عیسیٰ نے جو پاکستان کا سب سے بڑا جج ہے اس نے بھی مجھے سننا گوارا نہیں کیا۔ میں ایک دن چل کے پولیس اسٹیشن گیا، وہ پولیس اسٹیشن والے پولیس اسٹیشن سے باہر چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے ایسے نے اغوا کیا، کاروائی کرو گے؟ وہ پولیس اسٹیشن چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھتے ہی نہیں، آپ بیٹھیں۔ یہ حالات ہیں آپ کی پولیس کے۔ میں جاؤں گا جا کے پولیس کو کہوں گا ایف آئی آر درج کرو آئی ایس آئی کے خلاف، مجھے انہوں نے اغوا کیا ہے، کون سا پولیس والا ایف آئی آر دے گا؟ کاکڑ صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو، ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو شرم سے۔ آپ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، آپ کو جبری طور پہ 10 دن گمشدہ کیا جائے نا، آپ کی چانگڑیں نکل جائیں، آپ کے بچوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر کے ٹارچر کیا جائے تو آپ کو پتا چلے کہ جبری گمشدگی ہوتی کیا ہے۔ دہشت گردی کے نام کے اوپر آپ نے سویلینز کو اٹھا لیا، عام لوگوں کو اٹھا لیا آپ نے، جس کو آپ نے اٹھانا ہے آپ عدالت میں پیش کریں۔ یہ کیا طریقہ واردات ہے؟ شاعروں کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا، صحافیوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا، جو نارمل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا۔ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے یہ کیا؟ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو آپ نے جبری طور پہ لاپتہ کیا۔ اظہر مشوانی نے آگے ہائی کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ مجھے کس طرح اغوا کیا اور ایجنسیوں نے کیا کیا میرے سے سوالات کیے، اس کے اوپر کیا ہوا۔ ایسے سزا ہو جاتی ہے کسی میجر کو، ایسے پکڑا جاتا ہے؟ میں لیتا ہوں نام، آپ کروائیں کاروائی۔ بریگیڈیئر فائق ہے، اس نے میرے اوپر ٹارچر کیا تھا، کروائیں نا کاروائی اس کے اوپر۔ کون کرے گا کاروائی پاکستان میں؟ بریگیڈیئر راشد تھا جس نے مجھے اغوا کروایا تھا، وہاں پہ اور بے شمار، مجھے سارے نام بتاتا ہوں میں آپ کو، میرے پاس کم سے کم 10 نام ہے جن لوگوں نے مجھے ٹارچر کیا اور مجھے انٹیروگیٹ کیا۔ جرنلسٹ ہوں، میں نے ہر نام لکھ کے رکھا ہوا ہے، ہر نام لکھ کر رکھا ہوا ہے، ویڈیوز بنا کے چھوڑی ہوئی ہیں۔ ایسے تھوڑی ہوگا، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو کہ بکواس کرنے سے بہتر تھا کہ آپ خاموش ہی رہتے۔ افسوس ہوا مجھے ان دنوں کے اوپر جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا ایک کپ بھی پیا تھا، بہت افسوس ہوا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میجر کو پھانسی ہوتی ہے، تو 1996 میں ایک میجر کو پھانسی ہوئی تھی آخری مرتبہ، حاضر سروس جو میجر تھا نا اس کو 1996 میں ایک پھانسی ہوئی تھی۔ اس نے 9 لوگوں کو انڈین ایجنٹ بنا کر مار دیا تھا، 9 پاکستانیوں کو اس نے مار دیا انڈین ایجنٹ بنا کے۔ 4 سال مقدمہ چلتا رہا، اس کو پھانسی لگوانے کے لیے بے گناہ مقتولین کی 2 خواتین نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی۔ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اس ملک میں؟ 4 سال مقدمہ چل رہا تھا، انصاف ہی نہیں ہوتا، اس میجر کو بھی چھڑوانے لگے تھے۔ 2 عورتوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی، عالمی خبر بن گئی، پھر جا کے اس کو سزا ہوئی تھی۔ 11 لوگ مر گئے، تب جا کے قاتل میجر پھانسی چڑھا تھا 1996 میں، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو۔ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو اپنے جسموں کو آگ لگانی پڑ گئی تھی۔
یہ نظام انصاف نہیں دے گا. اس نظام سے پاکستانی ایک دن انصاف لیں گے. اور کاکڑ صاحب یاد رکھیے گا، جب بلوچوں اور پشتونوں کو آپ کی ضرورت تھی آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ آپ کو اپنا ساتھی نہیں